بسم اللہ الرحمن الرحیم وموجبہ انزال منی ذی دفق وشہوۃ عند الانفصال۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان موجبات غسل بیان کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں۔ یہاں تین چار چیزوں کا ذکر مصنف علیہ رحمٰن نے کیا ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں انزال منی ذی دفق وشہوۃ عند الانفصال، اس منی کا نکلنا جو کود کر شہوت کے ساتھ نکلے اپنے مستقر سے جدا ہونے کے وقت، یعنی منی کا نکلنا یہ موجب غسل ہے، غسل سے فرض ہو جاتا ہے۔ شرط یہ کہ منی کا نکلنا شہوت کے ساتھ ہو۔ اگر ولا شہوت کے منی نکلی تو اس سے ہمارے نزدیک غسل فرض نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی شخص بلندی سے گر گیا اور اس کی منی نکل گئی، یا بھاری بوجھ اٹھایا جس سے پیٹھ پر ریڑھ کی ہڈی پر پریشر پڑا اور منی نکل گئی، یا کسی نے پیٹھ پر ڈنڈا مالا اس سے منی کا خروج ہو گیا، تو یہاں چونکہ منی کا بلا شہوت نکلنا پایا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک ان تمام صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوگا، البتہ اس پر وضو واجب ہو جائے گا اس وجہ سے، ہے نا۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک مطلقاً خروج منی موجب غسل ہے، چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بلا شہوت۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک منی پاک بھی ہے، یعنی منی کو پاک بھی مانتے ہیں، اور سختی اتنی ہے کہ بلا شہوت نکلے یا شہوت کے ساتھ نکلے ہر حال میں غسل کو فرض بھی قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں وموجبہ، اور غسل کو واجب کرنے والی چیز انزال منی ذی دفق و شہبت عند الانفصال، اس منی کا نکلنا جو کود کر اور شہوت کے ساتھ نکلتی ہے انفصال کے وقت، حتی لو انزل بلا شہوت، یہاں تک کہ اگر منی نکلی بغیر شہوت کے، لا یجب الغسل عندنا، تو ہمارے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا، خلاف للشافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کے برخلاف۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک بات بتاتے ہیں، دیکھیے ہمارے ائمہ حنفیہ یعنی امام اعظم، امام یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ، ان تینوں حضرات کے نزدیک منی سے غسل اسی وقت فرض ہوگا جبکہ شہوت کے ساتھ اس کا نکلنا پایا جائے۔ تینوں حضرات اس پر متفق ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ شہوت کا کس وقت پایا جانا ضروری ہے۔ تو طرفین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ جب منی اپنے مستقر سے جدا ہو، مستقر سے جب جدا ہو تو اس وقت اس شہوت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب منی کا مستقر کیا ہے؟ مرد کے اندر منی کا مستقر اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ پورے بدن سے منی اکٹھا ہو کر وہیں آتی ہے، اور عورت میں منی کا مستقر چھاتی کی ہڈیاں ہیں کہ پورے بدن سے منی کا حصہ اکٹھا ہو کر چھاتی کی ہڈیوں میں آتا ہے اس کے، تو یہ مستقر ہے، قرار گاہ اصلی ہے اس کی۔ تو طرفین فرماتے ہیں کہ یہاں سے نکلتے وقت، یہاں سے انفصال کے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری ہے۔ عضو تناسل، عضو مخصوص سے خروج کرتے وقت چاہے شہوت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عضو تناسل، عضو مخصوص سے نکلتے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر عضو سے نکلتے وقت شہوت پائی گئی تو غسل فرض ہوگا، اور اگر شہوت نہیں پائی گئی تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ اب اس اختلاف کا ثمرہ کیا ہوگا، اختلاف کا فائدہ ظاہر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اختلاف کا ثمرہ، اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا اس مسئلے میں کہ اگر کسی شخص کو انزال ہوا، یعنی منی اپنے مستقر، اپنی جائے اصلی سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، مگر ابھی اس کے عضو تناسل سے نکلی نہیں تھی کہ اس نے اپنے عضو تناسل کو زور سے، طاقت سے پکڑ لیا کہ منی کا ایک قطرہ بھی نہ نکلنے دیا۔ اب جب شہوت ختم ہو گئی اس کے بعد اس نے اس کو چھوڑا تو اب منی نکلی، تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ اس صورت میں فرماتے ہیں
کہ اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عضو تناسل سے اس کا نکلنا بلا شہوت کے پایا گیا ہے نا، جبکہ ان کے نزدیک عضو تناسل سے نکلتے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری تھا، اس لیے ان کے نزدیک غسل فرض نہیں ہے۔ لیکن طرفین کے نزدیک اس صورت میں غسل فرض ہو جائے گا، وہ اس لیے کہ اگرچہ عضو تناسل سے نکلتے وقت شہوت ختم ہو گئی تھی، مگر جس وقت وہ اپنے مستقر اپنی قرار اصلی سے جدا ہوئی تھی اس وقت شہوت تھی، اور یہی ان کے نزدیک شرط ہے وجوب کے لیے، لہذا ان کے نزدیک غسل واجب ہوگا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو احتلام ہوا اور اس نے احتلام کے بعد جا کر غسل کر لیا، یعنی پیشاب وغیرہ نہیں کیا، سیدھے جا کر غسل کر لیا۔ اب غسل کر کے آیا تو پھر اس میں اس کے عضو تناسل سے کچھ منی نکلی، یعنی وہ پہلے ہی کی منی تھی، وہ اس میں پھنسی رہ گئی تھی، اس کے غسل کرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ نکل کر آیا باہر۔ تو اس صورت میں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بعد میں جو نکلا ہے حصہ یہ بغیر شہوت کے نکلا ہے، جبکہ عضو سے نکلتے وقت شہوت کا پائے جانا وجوب غسل کے لیے ان کے نزدیک شرط تھا، اور منی کا یہ بعد میں حصہ جو نکلا ہے وہ بغیر شہوت کے نکلا ہے، اس لیے غسل ان کے نزدیک فرض نہیں ہوگا۔ مگر طرفین کے نزدیک اس صورت میں غسل فرض ہوگا، کیونکہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے مستقر اپنے قرار اصلی سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، اور جب یہ اسی کا حصہ ہے تو اس کے حق میں بھی وہ شرط پائی گئی، لہذا اس کے نکلنے سے بھی غسل فرض ہو جائے گا کہ وہ دوبارہ غسل کرے، دوبارہ جا کر طہارت کرے۔ تو ان دو مسئلوں میں اس اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ حتی لو انزل بلا شہوت لا یجب الغسل عندنا خلافا للشافعی، یہاں تک کہ اگر انزال بلا شہوت کے ہوا، منی کا نکلنا، تو ہمارا نزدیک غسل واجب نہیں ہے، امام شافعی کے برخلاف۔ ثم الشہوۃ شرط وقت الانفصال عن ابی حنیفۃ عند ابی حنیفۃ و محمد، پھر شہوت شرط ہے انفصال کے وقت، یعنی مستقر سے جدا ہونے کے وقت، امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک، وقت الخروجی عند ابی یوسف، اور عضو سے نکلتے وقت شہوت شرط ہے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ حتی اذا انفصل عن مکانہ بشہوۃ واخذ راس العضو حتی سکنت شہوتہ فخرج بلا شہوۃ یجب الغسل عندہما لا عندہ، یہاں تک کہ اگر منی اپنی مکان سے اپنے مستقر سے جدا ہوئی شہوت کے ساتھ، اور اس شخص نے اپنے عضو کے سرے کو پکڑ لیا مضبوطی سے، حتی سکنت شہوتہ، یہاں تک کہ اس کی شہوت ختم ہو گئی، فخرج بلا شہوت، تو اب منی نکلی بغیر شہوت کے، یجب الغسل عندہما، تو طرفین کے نزدیک غسل واجب ہوگا، لا عندہ، امام یوسف کے نزدیک نہیں۔ وَإِنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَن يَبُولَ ثُمَّ خَرَجَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ يَجِبُ الْغُسْلُ ثَانِيًا عِندَهُمَا لَا عِندَهُ، اور اگر محتلم نے پیشاب کرنے سے پہلے ہی غسل کر لیا، پھر منی کا بقیہ حصہ نکلا، تو دوبارہ غسل کرنا واجب ہوگا طرفین کے نزدیک، لا عندہ، نہ کہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک۔ وَلَوْ فِي نَوْمٍ وَلَا فَرْقَ هَذَا بین الرجل والمرأة، ولو فی نومن، اگرچہ منی کا نکلنا نیند میں ہو، یعنی اگر نیند میں منی نکلی تب بھی جو ہے اس پر غسل فرض ہوگا۔ ولا فرق هذا بین الرجل والمرأة، اور اس میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مرد کو نیند میں منی نکلے جس کو احتلام کہتے ہیں، یا عورت کو احتلام ہو جائے، دونوں ہی پر اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ روی عن محمد فی غیر روایت الاصول، یہاں امام محمد علیہ رحمہ کی ایک روایت نادرہ پیش کر رہے ہیں۔ روایت نادرہ میں امام محمد علیہ رحمت و رضوان سے یہ مروی ہے کہ اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہوا اور اس کو
خواب میں احتلام کا ہونا، انزال کا ہونا اور اس کی لذت کا پائے جانا اسے یاد ہے کہ مجھے احتلام ہوا، انزال ہوا، اس کی لذت میں نے پائی، یہ سب کچھ یاد ہے خواب میں. لیکن جب سو کر اٹھا تو اس نے تری نہیں پائی، نہ اپنے کپڑے پر نہ بدن پر. تو امام محمد علیہ رحمہ کی اس روایت نادرہ میں ہے کہ اس صورت میں بھی اس شخص پر غسل واجب ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صاحب شرح وقائع نے فرمایا کہ ہم امام محمد کی یہ روایت نادرہ ہے اس کو نہیں لیتے ہیں، اس پر فتویٰ نہیں دیتے. فتویٰ اس پر ہے کہ اگر کسی شخص نے نیند سے بیدار ہو کر اپنے کپڑے یا بدن پر تری پائی اور یقین ہے منی ہونے کا، یا منی اور مزی میں شک ہے، یا منی کا ظن غالب ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس پر غسل فرض ہوگا، اگرچہ احتلام ہونا یاد نہ ہو، اگرچہ انزال و لذت یاد نہ ہو، لیکن تری پائی تو ہوگا. اور اگر تری نہیں پائی، اگرچہ احتلام ہونا یاد ہو، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا. اس روایت پر فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. وروی عن محمد فی غیر روایت الاصول، اور امام محمد علی رحمہ سے مروی ہے روایت غیر اصول میں کہ اذا تذکرت الاحتلام والانزال والتلذذ ولم ترى بللا، کہ جب عورت کو احتلام ہونا، انزال ہونا اور لذت یاد ہو، ولم ترى بللا، اور وہ اپنے کپڑے وغیرہ پر تری نہ پائے، تو کان علیہ الغسل، اس پر غسل واجب ہوگا. قال شمس الائمۃ الحلوائی لا یؤخذ بهذا الروایت، امام شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ ہم اس روایت کو نہیں لیتے. وغیبوۃ حشفۃ فی قبل او دبر علی الفاعل والمفعول به، ورؤیۃ المستيقظ المنی اب المذی ولم يحتلم. یہاں پر دوسرا موجب غسل بیان کرتے ہیں کہ حشفہ کے بقدر سر ذکر کا، قبل اگلے کی شرمگاہ یا دبر پیچھے کی شرمگاہ میں داخل ہو جانا، یہ فاعل اور مفعول دونوں پر غسل کو فرض کر دیتا ہے. یعنی جس نے ایسا کیا اس پر بھی غسل فرض ہوگا، اور جس کے ساتھ ایسا کیا گیا اس پر بھی غسل فرض ہوگا. بغیبوۃ حشفۃ فی قبل او دبر علی الفاعل والمفعول به، اور حشفہ کا غائب ہو جانا اگلی شرمگاہ میں یا پچھلی شرمگاہ میں، فاعل اور مفعول بھی دونوں پر غسل کو واجب کرتا ہے. ورؤیت المستيقظ المنی اب المزی وان لم يحتلم، وہ فرماتے نیند سے بیدار ہونے والے کا اپنے کپڑے یا بدن پر منی کا دیکھنا یا مزی کا دیکھنا، یہ بھی غسل کو واجب کرتا ہے. وان لم يحتلم، اگرچہ اس کو احتلام ہونا یاد نہ ہو، جو میں نے بتائی تھی صورت وہی ذکر کر رہے ہیں. اب اگر اس شخص نے اپنے کپڑے یا بدن پر منی پائی، تب تو وجوب غسل کا حکم ہونا بالکل ظاہر ہے. لیکن اگر مزی پاتا ہے، منی پائی تب تو ظاہر ہے، مزی پاتا ہے تو وجوب غسل کا حکم کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہوتی تو وہ منی ہی ہے، مگر بہت دیر تک جسم پر لگے رہنے کی وجہ سے جسم کی حرارت اس کو پتلا کر کے مثل مزی کر دیتی ہے. تو اگر ہم اس کو مزی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے احتمال قوی ہے کہ وہ منی ہو، اور منی ہوگی تو غسل واجب ہوگا. اور طہارت میں چونکہ احتیاط کو مقدم رکھا جاتا ہے، تو احتیاطاً اس صورت میں بھی، اگرچہ وہ مزی لگ رہی ہے ہم کو، احتیاطاً اس صورت میں بھی غسل واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اس مزی والی صورت میں امام یوسف فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے بیدار ہونے کے بعد اپنے کپڑے یا بدن پر مزی پائی تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مزی سے غسل نہیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں مزی سے غسل نہیں ہوتا ہے، اور ہم مزی ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ احتمال ہے کہ حرارت بدن سے وہ منی پتلی ہو کر مثل مزی ہو گئی ہو، اور مقدم ہوتی ہے، اس لیے ہم نے وجوب غسل کا احتیاطاً حکم دیا ہے. وَرُؤْيَةُ الْمُسْتَيْقِظِ الْمَنِيَّ بِالْمَزِي، اور مستيقظ کا منی یا مزی کو دیکھنا
وَإِن لَّمْ يَحْتَلِم اگرچہ اسے احتلام یاد نہ ہو۔ اما المنی فظاہر، رہی منی تب تو حکم ظاہر ہے، وہ اما فی المزی، رہا مزی میں وجوب غسل کا حکم ہونا، فل احتمال کون ہی منی ہے، تو وہ اس کے منی ہونے کے احتمال کی وجہ سے ہے۔ تو فل احتمال کون ہی منیہ، تو وہ اس احتمال کی وجہ سے ہے کہ ہو سکتا ہے وہ منی ہو رقہ بحرارت البدن، جو بدن کی حرارت سے پتلی ہو گئی ہو، وفی خلاف ابی یوسف، اور اس میں امام یوسف علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔